أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. محترم سامعین کرام اور سامعات، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، معزز سامعین کرام، انشاءاللہ ابھی ہمارا جو دوسرا سبجیکٹ ہے ہمارے اس سلیبس کے اندر، کورس کا جو سلیبس ہے، اور وہ ہے فقہ کا یہ سبجیکٹ انشاءاللہ۔ آپ نے فقہ کا لفظ سنا ہوگا، فقہ سنے نہیں سنے کبھی آپ لوگ؟ سنے؟ فقہ کس کو بولتے ہیں؟ اگر آپ عربی ڈکشنری میں نکال کر دیکھیں گے، ڈکشنری وغیرہ میں دیکھیں گے آپ، تو فقہ کے کیا معنی آپ کو معلوم ہے؟ عربی زبان میں لفظ فقہ کس کو استعمال کس لیے استعمال ہوتا ہے، کس معنی میں آتا ہے؟ جی فقہ یا پھر فقہ؟ جی مسئلے مسائل۔ فقہ بولتے ہیں سمجھ کو، یا پھر بعض اہل علم نے گہری سمجھ، جانکاری، ٹھیک ہے، اس کو لغوی اعتبار سے فقہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم شریعت میں ایک خاص سبجیکٹ کے طور پر فقہ کہتے ہیں تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ فقہ کے ایک معنی ہم نے لغوی طور پر ڈکشنری کے لحاظ سے ہم نے ذکر کر دیا۔ اب جب ہم ایک سبجیکٹ کے طور پر، یا پھر یہ جو دینی مسائل ہیں اس کے اندر لفظ یہ فقہ ہے، یا پھر یہ جو دینی سبجیکٹ کے طور پر ہم پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر فقہ کے کیا معنی آتے ہیں؟ فقہ کے کیا معنی ہیں؟ مسئلے مسائل۔ مسئلے مسائل تو دنیاوی مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں، جی دینی مسئلے مسائل، جیسے مثال کے طور پر طہارت کے مسائل۔ صحیح بات ہے، یہ تو فقہ کے اس کا تعلق ہے۔ ابھی آپ نے عقیدے کے تعلق سے پڑھا، وہ بھی تو دین کا مسئلہ ہے نا، تو کیا اس کو بھی ہم فقہ بولیں گے؟ جی نہیں بولیں گے۔ تو فقہ کے جو اصطلاحی معنی، ٹرمنالوجی جس کو بولتے ہیں، اصطلاحی جو معنی ہیں فقہ کے سبجیکٹ کے طور پر، تو اس کے معنی اہل علم نے جو ذکر کیا وہ یہ کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اچھے سے سنیے آپ، قرآن اور حدیث، صحیح احادیث کی روشنی میں دین کے کسی بھی مسئلے کا حکم معلوم کرنا جس کا تعلق بندوں کے اعمال سے۔ ایسا حکم، شریعت کا حکم، کسی بھی انسان کا بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، نہیں، فقہ اس کو نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ فقہ کس کو بولیں گے؟ دین کے اندر اس کا کیا مسئلہ ہے، نماز ہے، نماز واجب ہے یا سنت ہے، ہم کو یہ معلوم کرنا ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ ہم دین کا مسئلہ۔ دنیاوی مسائل اس کے اندر نہیں آئیں گے۔ جب ہم دین کا مسئلہ کہتے ہیں تو دنیاوی مسائل اس سے خارج ہو جاتے ہیں، دنیاوی مسائل اس کے اندر نہیں آتے ہیں۔ دین کا مسئلہ جس کا تعلق کس سے ہو؟ ہمارے اعمال سے ہو، ہمارے عمل سے ہو۔ اور جب ہم لفظ عمل استعمال کرتے ہیں تو عقیدے کا مسئلہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ عقیدے کا تعلق ہمارے اعمال سے نہیں، عقیدے کا تعلق ہمارے اعمال سے نہیں ہے، اعضاء جوارح سے وغیرہ سے نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے کیا کہا کہ عقیدے کے مسئلے کو فقہ کے اندر داخل نہیں کریں گے۔ یہی وجہ اگر آپ کتابیں دیکھیں گے فقہ کے اندر، فقہ کی جو بھی کتابیں علماء نے لکھی ہیں اس کے اندر عقیدے کے مسائل ذکر نہیں کیے جاتے، عقیدے کے مسائل فقہ کی کتاب کے اندر ذکر نہیں کیے جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ فقہ کے اندر عقیدے کے مبحث نہیں ہوتے، اس کا تعلق عمل کے، انسان کا جو عمل ہوتا ہے، مسلمانوں کے جو اعمال ہوتے ہیں، فقہ کا تعلق مسلمانوں کے اعمال سے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا شریعت کا حکم معلوم کرنا، دوسرا یہ کہ ایسا مسئلے کا حکم معلوم کرنا جس کا تعلق بندوں کے اعمال سے ہے، اور تیسرا یہ حکم ہم کہاں سے معلوم کریں گے؟ تفصیلی دلائل، یعنی کہ یا تو قرآن کی آیت کی روشنی میں یا تو پھر صحیح احادیث کی روشنی میں۔ تین چیزیں یہاں پر آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، ایک شریعت کا مسئلہ حکم کیا ہے، دوسرا یہ جس کا تعلق بندوں کے
اعمال سے ہو، اور تیسرا یہ کہ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں. ان تینوں کے ذریعے سے جو مسئلہ، جو حکم آپ کے سامنے آتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ کہا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے، آپ نے ماشاءاللہ آج تو یوٹیوب، فیس بک وغیرہ ساری چیزیں عام ہیں جی، مزاحیہ جو خطبات وغیرہ ہوتے ہیں، بیانات وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ایک بندہ دلیل دیتا، کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ درگاہ کو جاتا ہے، یا پھر کوئی بندہ رفع الیدین، نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں نا ہم لوگ، سجدے میں جاتے وقت یا پھر سجدے سے اٹھتے وقت، یعنی دونوں ہاتھوں کو جو کاندھوں تک اٹھایا جاتا ہے اس کو رفع الیدین کہا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ رفع الیدین نہیں کرنا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو بولتا ہے کہ فلاں آدمی رفع الیدین کر رہا ہے اسی لیے ہم رفع الیدین نہیں کریں گے. تو کیا دلیل بنے گی؟ یہ نہیں بنے گی. کیوں؟ یہاں پر قرآن اور حدیث ہی نہیں، فقہ شریعت کا مسئلہ ہم کو کس کی روشنی میں معلوم کرنا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں معلوم کرنا ہے. جہاں پر آپ کو قرآن کی آیت مل گئی تو آپ لے سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ اللہ کا حکم ہے. جہاں پر صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ ہاں یہ حدیث کا حکم ہے تو ہاں ہم اس کو لے سکتے ہیں. اگر قرآن سے بھی نہیں ہے، حدیث سے بھی نہیں ہے، بس کوئی آدمی بولتا ہے کہ میرا ذہن یہ کہتا ہے، تو کیا اس کی بات کا کوئی اعتبار ہوگا، کوئی وزن ہوگا اس کا؟ نہیں. بولیں گے بھائی آپ مسئلہ اپنے جیب میں رکھیے، آپ اپنی فکر اپنے پاس رکھیے، ہم کو اس کی ضرورت نہیں. کیونکہ ایک مسلمان، ابھی آپ نے یہاں پر پڑھا، اسلام کے کیا معنی ہیں؟ حوالے کر دینا، تابع کر دینا، اپنے آپ کو حوالے کرنا. کس کے حوالے کریں گے آپ؟ اپنے آپ کو کسی پیر کے حوالے کریں گے، کسی مزار درگاہ کے حوالے، کس کے حوالے کریں گے آپ اپنے آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرنا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جیسے ہم کو زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ویسے ہم زندگی گزاریں گے. اب ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ کہاں پر ملتا ہے؟ یا تو قرآن میں ملتا ہے یا پھر صحیح احادیث. ہم حدیث نہیں بولیں گے، بلکہ کیا بولنا ہے؟ صحیح احادیث. کیوں؟ کیونکہ حدیث کے اندر بعض موضوع اور بہت سارے بعض ایسے لوگ بھی گزرے جو اپنے جانب سے حدیث کے نام پر باتیں بڑھا دیے، اس کے اندر اضافہ کر دیے. اسی لیے ہم احتیاط کرتے ہوئے کیا بولنا ہے ہم کو؟ صحیح حدیث. ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر صحیح حدیث کی روشنی میں دین کا، شریعت کا حکم کیا ہے معلوم کرنا، شریعت کا کیا یہاں پر حکم ہے معلوم کرنا، جس کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے، تو اس کو کیا بولیں گے ہم؟ فقہ بولیں گے. فقہ کی تعریف سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ میں آ گئی، الحمدللہ. چلیے، ابھی آپ نے اسلام کی ارکان پڑھا. کتنے ارکان ہیں اسلام کے؟ 5 ارکان ہیں. پہلا رکن لا الہ الا اللہ، یعنی کہ کلمہ توحید کی گواہی دینا، اور اسی کے تعلق سے آپ نے عقیدے کا مسئلہ، ابھی پہلا درس آپ کا، پہلی کلاس اسی پر تھی. دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز. ٹھیک ہے، دوسرا حکم کیا ہے؟ رکن نماز کا ہے. تو انشاءاللہ فقہ کے اندر نماز سے متعلق ہم انشاءاللہ معلومات حاصل کریں گے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے ہماری نماز. دیکھیے، دن اور رات میں ہم کتنے وقت کی نماز کم از کم پڑھتے ہیں؟ بتائیے. 5 وقت کی نمازیں کم از کم پڑھتے ہیں. یعنی کہ ایک مسلمان کا تعلق کم از کم دن میں 5 مرتبہ اس نماز سے اس کا سامنا ہوتا ہے، دن اور رات میں. اب آپ یہ بتائیے کیا کیا اس کے اندر ہم غلطیوں کے ساتھ اگر نماز کو ادا کریں تو کیا یہ صحیح ہے؟ میں ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں. باہر کھیل کود کر کے آ گئے، باہر کھیل کود کر کے آ گئے، اور ہم نماز پڑھنے کی جب باری آئی تو نماز میں بول رہے ہیں کہ بھائی پیر درد ہے، کمر میں درد ہے، سر میں درد ہے، اسی لیے میں بیٹھ کر نماز پڑھ لوں گا. حالانکہ ٹھہر کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے. یا پھر یوں کہیں کہ ابھی ٹائم ہو رہا 12 بج رہے ہیں، ابھی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھ کو کہیں پر نکلنا ہے، سفر پر نکلنا ہے، میں کیا کر لوں گا؟ ابھی میں ظہر کی نماز پڑھ لوں گا. اور بہت سارے لوگ کرتے بھی کیا؟ بھائی دین آسانی کا نام ہے، دین کے اندر خیر خواہی ہے، کوئی زبردستی نہیں. اگر کوئی بندہ ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا ظہر کی نماز پڑھ لیا تو اس کا حکم کیا ہے؟ نماز ہوگی اس کی یا نہیں ہوگی؟ بھائی نماز پڑھ رہا نہ وہ جی، ایسے بہت صحیح ہوگی نہیں ہوگی نماز. ایسے بہت سارے مسائل ہیں نمازوں سے متعلق، ایسے بہت سارے مسائل جو ہم نماز پڑھتے ہوئے ان سے گزرتے ان کو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جانے انجانے میں ہماری نمازیں متاثر ہو رہی.
تو اسی لیے انشاءاللہ نماز کا مسئلہ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے، نماز کے تعلق سے تفصیلی بحث ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن ہم کو نماز کا مسئلہ شروع کرنے سے پہلے یہ بھی بات ہم کو جاننا ضروری ہے کہ ہماری نماز اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ ہم نے وضو نہ کیا ہو، صحیح ہے نا، یعنی کہ طہارت ہم نے حاصل نہ کی ہو۔ تو اسی لیے انشاءاللہ ہماری ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے ہم طہارت کا مسئلہ لے لیں گے، پھر اس کے بعد نماز کا مسئلہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو 3 دن کا یہ جو دورہ ہے، اس کے اندر کوشش پوری یہ کی جائے گی کہ انشاءاللہ تفصیلی جو چیزیں ہیں، نماز کے ارکان ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، یہ ساری چیزیں فرق کرنا ضروری۔ نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے، کوئی فرض عمل چھوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے اس کو جاننا ضروری۔ نماز میں اگر کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے یہ جاننا ہمارے لیے ضروری۔ نماز میں اگر کوئی رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کا کیا حکم ہے یہ جاننا ہمارے لیے ضروری۔ ہمارے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی رفع الیدین نہیں کر رہا، اس کے پیچھے نماز ہی جائز نہیں بولتے۔ تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ رفع الیدین کا حکم نماز کے اندر کیا ہے۔ رفع الیدین کی وجہ سے نماز ہوگی یا پھر نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو پھر کس انداز میں ہوگی، یہ ساری تفصیلی چیزیں انشاءاللہ اس دورے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کے مسئلے کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، طہارت کے مسائل پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ طہارت۔ طہارہ کس کو بولتے ہیں؟ الطہارۃ عربی کا لفظ ہے، اس کے کیا معنی آتے ہیں؟ کیا معنی ہیں طہارہ کے؟ پاکی حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنا۔ اب پاکی جو حاصل کی جاتی ہے، 2 طریقے کی جو نجاست، جو گندگیاں ہیں، 2 طریقے کی گندگیوں سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ ایک معنوی بولتے ہیں جس کو ہم صرف سمجھ سکتے ہیں، دوسرا ہے حسی جس کو محسوس کر سکتے ہیں یا پھر جو ہم کو نظر آتی، ٹھیک ہے۔ معنوی ناپاکی سے مراد کیا ہے؟ معنوی گندگی سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے، بدعات ہے، گناہ ہے، گندگی ہے نا، یہ ساری چیزیں، شرک گناہ ہے، گندگی ہے، بدعات گناہ ہے، گندگی ہے۔ تو اس سے بھی پاکی حاصل کرنا، اس کو کہا جاتا ہے طہارہ معنویہ، ٹھیک ہے۔ طہارت کی جو دوسری قسم ہے اس کو کہا جاتا ہے طہارہ حسیہ، طہارہ حسیہ، جس کا تعلق ہوتا ہے ہمارے جسم سے، ہمارے بدن سے، اور ایسی گندگی کہ جب تک اس سے ہم پاکی حاصل نہیں کریں گے تب تک ہماری نماز صحیح نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس درس سے پہلے آپ نے جو کلاس سنی اس کا تعلق طہارہ معنویہ سے ہے یا پھر طہارہ حسیہ سے ہے؟ جی شبہ ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا طہارہ معنویہ کہا جاتا ہے شرک سے، بدعات وغیرہ کی ساری چیزوں سے پاکی حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ اور طہارہ حسیہ کا مطلب یہ ہے کہ جسم ہے یا پھر کسی جگہ ہے یا پھر کپڑا وغیرہ، اس کے اندر جو گندگی لگ جاتی ہے اس سے پاکی حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ ہم جو ابھی فقہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ یا پھر ہم نماز کے تعلق سے طہارت کے مسائل جو ہم پڑھتے ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ حسیہ سے یا معنویہ سے؟ حسیہ سے۔ ابھی آپ نے جو شرک، عقیدہ، توحید وغیرہ پڑھا تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ طہارہ معنویہ سے، ٹھیک ہے۔ چلیے طہارہ حسیہ کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں، ایک ہے بڑی گندگی سے ناپاکی اور دوسرا ہے چھوٹی گندگی سے ناپاکی، جس کو حدث اکبر یا پھر حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ بڑی ناپاکی سے کیا مراد ہے، چھوٹی ناپاکی سے کیا مراد ہے؟ آسان الفاظ میں اگر اس کو ہم سمجھیں گے یا پھر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو ہم یوں بول سکتے ہیں کہ وہ چیزیں یا پھر انسان کی وہ حالت جس کی وجہ سے انسان پر وضو واجب ہو جاتا ہے، تو اس کو بولیں گے حدث اصغر، حدث اصغر۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی واش روم کو جا کر آ جائے، اب وہ پاک ہے یا پھر ناپاک ہے، نماز اس کو پڑھنا ہے، نماز اس کو پڑھنا ہے، کیا کرے گا وہ؟ جی وضو کرے گا۔ تو وضو کو کیا بولیں گے؟ وضو حاصل کرنے کو کس چیز سے وہ وضو حاصل کر رہا ہے؟ چھوٹی ناپاکی کو ختم کرنے کے لیے، چھوٹی گندگی کو، چھوٹی خرابی کو ختم کرنے کے لیے جو طہارت حاصل کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے حدث اصغر، ٹھیک ہے۔ اب انسان کی کبھی حالت ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وضو اس کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو غسل کرنا پڑتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حدث
اکبر یعنی کہ بڑی ناپاکی، یعنی کہ ایسی حالت، وہ چیزیں جو انسان کو وضو کے ذریعے سے پاک کر دیتی ہیں، ایسی چیزوں کو بولتے ہیں حدث اصغر. یا پھر جو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل ضروری ہو جاتا ہے، تو ایسی چیزوں کو بولتے ہیں حدث اکبر. بات سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی چھوٹی ناپاکی بھی ہے اور بڑی ناپاکی بھی ہے. چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی ان دونوں کو حاصل کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ پانی سے حاصل کرتے ہیں. اس میں بھی شبہ ہے جی. چھوٹی جو ناپاکی ہے یا پھر بڑی ناپاکی ہے، یا پھر آپ جو طہارت حاصل کرتے ہیں، طہارت بندہ حاصل کرتا ہے، کتنے ذریعوں سے طہارت حاصل کرتا ہے؟ پانی سے، مٹی بولیے آپ، اینٹ بولنے کے بجائے مٹی، ٹھیک ہے، پانی سے یا پھر مٹی سے یا پھر زمین سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے آپ پاکی حاصل کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پانی سے جو پاکی حاصل کرتے ہیں وہ دو طرح کے، ایک ہے وضو اور دوسرا ہے غسل، اور تیسرا جو ہم نے بتایا مٹی یعنی کہ تیمم. تو طہارت کتنے ذریعوں سے حاصل ہوتی ہے ہم کو؟ 3 ذریعوں سے. ایک ہے غسل، دوسرا ہے وضو، اور تیسرا ہے تیمم. غسل، وضو اور تیمم. تو سب سے پہلے ہم غسل کی بات کر لیں گے، ٹھیک ہے. غسل اس کی کئی قسمیں ہیں. جو غسل مطلب پانی جو نہاتے ہیں، پانی نہانے کی الگ الگ کئی قسمیں ہیں. ایک قسم واجب کی ہے اور دوسری قسم مستحب کی ہے، پھر مباح جائز بھی. واجب مطلب جیسے مثال کے طور پر انسان کو احتلام ہو گیا، یا پھر خواتین کے بعض جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان ایام سے پاکی حاصل کرنے کے بعد ان پر کیا ہوتا ہے، یا پھر احتلام کے بعد کیا ہوتا ہے، غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے. اس کا طریقہ الگ ہے، میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ. غسل کی دوسری قسم ہے مستحب، یعنی کہ اگر غسل کر لیے تو چلے گا، ثواب. اگر غسل نہیں کرے تو پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس کے سارے اعمال جو بھی وہ اس حالت میں کرے گا وہ صحیح ہوں گے. جیسے مثال کے طور پر جمعہ کے لیے اگر کوئی مسجد کو جانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، گھر میں غسل کر کے آ جائے. تو کیا ہوگا، وہ جمعہ کے آداب میں سے بھی ہے. جمعہ کے دن اگر کوئی غسل کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی غسل نہیں کرے گا تو پھر اس کو گناہ نہیں ہوگا، اور اس کی نماز بھی کیا ہو جائے گی، صحیح ہوگی. یا پھر اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کسی میت کو غسل دیتا ہے، میت کو غسل دیتا ہے، تو غسل دینے کے بعد اگر خود بھی غسل کر لے، پانی نہا لے، تو پھر اس کے حق میں مستحب، اچھی چیز ہے. لیکن اگر وہ غسل دیتا ہے میت کو، خود اس کو غسل کرنے کا موقع نہیں ملا اور فوری طور پر وہ مسجد کو چلا گیا، تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. تو اس کو بولیں گے غسل مستحب. یعنی کہ غسل کی پہلی قسم ہے غسل واجب، جس کو کرنا ضروری. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، مرد حضرات کی بھی ایک مثال دی، خواتین کی بھی ایک مثال دی. اگر وہ بغیر غسل کے نماز پڑھیں گے تو کیا ان کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. واجب غسل کا مطلب یہ ہے کہ غسل کرنا ضروری ہے، بغیر غسل کے ہماری کوئی عبادت صحیح نہیں ہوگی. مستحب غسل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ غسل کر کے نماز پڑھیں گے تو اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا، اور آپ غسل کیے بغیر نماز پڑھ لیے تو تب بھی آپ کی نماز درست ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا. غسل کی ایک تیسری قسم ہے غسل نظافت، یا پھر انسان جیسے مثال کے طور پر ابھی گرمی کا احساس، جی تازی مثال، گرمی کا احساس. اگر کوئی کیا کرے، بھائی گرمی کے احساس کو ختم کرنے کے لیے میں غسل کر لیتا ہوں. آپ عبادت کے لیے غسل کر رہے ہیں یہاں پر؟ نہیں، بلکہ کیا کر رہے ہیں، خود آپ اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے. جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو غسل کی یہ مختلف قسمیں. اب آئیے غسل نظافت یا پھر جو جائز غسل ہے یا پھر مستحب جو غسل، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. آپ نارمل جیسی بھی چاہیں آپ غسل کر لیں، آپ کا غسل صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. غسل جو جائز ہے یا پھر جو غسل مستحب ہے، آپ جیسے بھی انداز میں غسل کر لیں گے آپ کا غسل کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. خلط ملط نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے آتے ہیں غسل واجب کی طرف. غسل ضروری ہے، بہت جاننا ضروری ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، نوجوان ہیں یا پھر ہر انسان کو اس حالت سے گزرنا پڑتا ہے، چاہے مرد حضرات ہو یا پھر خواتین ہو، تو ہم کو اس کا طریقہ کیا ہے معلوم ہونا چاہیے، ضروری. تو غسل واجب کے 2 طریقے ہیں جو ہم کو احادیث میں ملتے ہیں. غسل واجب کے کتنے طریقے ہیں؟
دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ جس کو بولتے ہیں کافی کر جانے والا طریقہ، یعنی کہ اگر آپ اس کو کر لیے تو پھر کافی آپ کو طہارت حاصل ہو جائے گی. اور دوسرا طریقہ ہے مکمل طریقہ، اکمل طریقہ، یعنی کہ بہتر طریقہ جو احادیث میں، دونوں طریقے احادیث میں ہم کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک کافی کر جانے والا طریقہ، کم از کم منیمم اور میکسیمم والا معاملہ ہے. غسل کی دو یہاں پر صورتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی. پہلا طریقہ جو ہم بولیں گے میکسیمم مکمل جو طریقہ ہے جی، جس کا تفصیل سے احادیث میں ہم کو ذکر ملتا ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے انسان کیا کرے گا؟ پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے گا، کیونکہ ہر عبادت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. ہر عبادت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. نیت کر لیے غسل جنابت، یعنی کہ بڑی ناپاکی سے میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، یہ نیت اس کی ہونا ہے. پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے گا. دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد شرمگاہ کو دھوئے گا. ٹھیک ہے، جہاں پر گندگی لگی ہوئی شرمگاہ کو دھوئے گا. پھر اس کے بعد جسم کے جس حصے پر بھی گندگی لگی ہوئی ہے اس کو وہ دھوئیں گے. پھر اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ وضو کیا جائے گا. ٹھیک ہے، غسل نظافت یا پھر جو دوسری غسل کی قسمیں ہیں اس میں اور غسل واجب میں یہی فرق ہے. دوسری غسلوں میں وضو سنت یا پھر وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اور غسل واجب کے اندر بھی وضو کرنا واجب نہیں ہے. یاد رکھ لیجیے، آپ وضو کر رہے ہیں آپ تو یہ مکمل طریقہ، یعنی کہ زیادہ پاکی صفائی حاصل ہوگی آپ کو اور اجر و ثواب کے مستحق آپ بنیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال وضو کر لیے. پھر اس کے بعد سر پر پانی بہایا جائے گا 3 مرتبہ، اور اس انداز میں کہ سر کے جو بال ہیں جڑوں تک اس کو پانی کو پہنچانا، یعنی کہ انگلیاں رکھ کر باقاعدہ آپ کیا کریں گے؟ پانی کو بالوں کے جڑوں تک. ایسا نہیں کہ بس ڈالتے جا رہے ہیں یا پھر ہاتھ سے یہ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ مناسب نہیں ہے. پانی کو بالوں کی جڑوں تک لے جانا ہے. پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ جسم کے بقیہ حصے پر، دائیں حصے پر، پھر اس کے بعد بائیں حصے پر آپ غسل پانی بہا دیں گے. تو پھر یہ ہے غسل واجب کا طریقہ، جو کہ مکمل طریقہ ہے، اکمل طریقہ ہے. البتہ جو غسل کی جو دوسری قسم جو کافی کر جانے والا ہے وہ یہ، اس کا بھی طریقہ یہی ہے، بس وضو کو اس سے خارج کر دیا گیا. اگر آپ وضو نہیں کریں گے تو تب بھی کیا ہوگی؟ آپ کا غسل صحیح ہو جائے گا، لیکن نیت وہاں پر بھی ہوگی، نیت وہاں پر بھی ہوگی. اور وضو نہیں کر رہے ہیں تو کم از کم وہاں پر یہ ضروری ہے کہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا یہ ضروری ہوگا. اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو میں تو کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا آ جاتا ہے، لیکن وضو نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کم از کم ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا یہ واجب ہے، بغیر اس کے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی. تو جس میں وضو کیا جاتا ہے تو اس کو بولیں گے اکمل، مکمل طریقہ. جس میں بغیر وضو کے ہی صرف ناک میں پانی چڑھائے اور کلی کر کے غسل کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے الغسل المجزی، یعنی کہ کافی کر جانے والا غسل. آپ کو اس سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہم اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، عام جو غسل ہوتا ہے، چاہے غسل مستحب ہو یا پھر غسل مباح، اس کے بعد آپ اس غسل کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر آپ غسل واجب کر رہے ہیں، یعنی کہ غسل جنابت آپ کر رہے ہیں، تو اس غسل کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو چلیے، یہ تو مسئلہ ہو گیا غسل کا. اب ہم آتے ہیں وضو کی طرف، کیونکہ پاکی جو حاصل کی جاتی ہے، پانی سے پاکی حاصل کی جاتی ہے. اور پاکی حاصل کرنے کے 3 طریقے، ایک تو تھا غسل اور دوسرا ہے ہمارے پاس وضو. ٹھیک ہے، تو وضو سے متعلق ہم بات کریں گے، لیکن وضو کا مسئلہ شروع کرنے سے پہلے ایک اہم مسئلہ جو باقی رہ گیا تھا وہ آپ کو میں بتا دوں. یہ جو ہم پاکی حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں پانی سے، تو وہ پانی کے تعلق سے بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے پانی سے ہم پاکی حاصل کریں گے اور کون سے پانی سے ہم کو پاکی حاصل نہیں ہو سکتی. یہ بھی جاننا ضروری ہے. تو یاد رکھیے، ہر پانی پاک ہوتا ہے. ایک قاعدہ ہے، ہر پانی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. ہر پانی سے مراد کیا؟ بارش سے پانی جو اگر جمع ہو گیا بکیٹ میں، آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. کنویں میں پانی ہے، نکالے آپ وضو کر لیے. کہیں پر نہر جاری ہے تو آپ نکالے اور اس سے وضو کر لیے. کہیں پر تالاب ہے، آپ اس کو پانی کو وضو میں، غسل میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہر پانی پاک ہوتا ہے. لیکن وہاں پر 3 باتیں جب تک اس کے اندر نہیں ہوں گی تب تک
اس کو ہم پاکی مانیں گے. تین چیزیں اس کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو پھر اس پانی کو کیا کہا جائے گا؟ ناپاک پانی کہا جائے گا. یعنی کہ پاک پانی اور ناپاک پانی. پاک پانی کس کو بولیں گے؟ ہم بولیں گے کہ وہ چیزیں یا پھر ایسا پانی جس کے اندر یہ تینوں چیزیں جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، یہ تینوں چیزوں سے اگر یہ پانی بچا ہوا ہے تو پھر اس کو کہا جائے گا پاک پانی. یا پھر ناپاک پانی کس کو بولیں گے؟ ایسا پانی جس کے اندر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی آ جائے تو پھر اس کو بولیں گے ناپاک پانی. ٹھیک ہے، تینوں چیزیں کیا ہیں وہ؟ کوئی دہرائیے. کلاس ہے یہ، درس نہیں، کوئی جمعے کا خطبہ نہیں، اس کے اندر جائز ہے بھی بات کرنا. جی، ٹیسٹ، اسمیل نہیں، کلر. تین چیزیں، اس کو اوصاف ثلاثہ بھی بولتے ہیں. کیا ہے؟ رنگ، پانی کا رنگ، پانی کا مزہ اور پانی کی بو. ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں جب تک پانی ان تینوں چیزوں سے محفوظ ہے تب تک آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے اندر اس سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں. جب اس کے اندر ان تینوں میں سے کوئی ایک چینجز بھی اگر اس کے اندر آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس پانی سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پر ایک اور مزید تفصیل یہاں پر ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ جو تینوں چیزیں یا پھر تینوں میں سے کوئی ایک پانی میں جو پیدا ہو رہا ہے، کس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے؟ کس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے؟ مثال کے طور پر کسی کے ہاتھ میں عطر کی بوتل تھی اور وضو کا پانی بازو تھا، ایک دو قطرے عطر کے پانی میں گر گئے. اب پانی کیا ہو جائے گا؟ وہ بالکل پورا خوشبو والا ہوگا. آپ اسے وضو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جی، یا پھر یوں کہیے ایک پانی کا ٹینک ہے، اس کے اندر کوئی چوہا وغیرہ گر گیا اور مر گیا، اور اکثر ہوتا ہے ایسے. یا پھر کوئی چھپکلی وغیرہ، سپلک وغیرہ جو ہوتی ہے اس کے اندر گر جاتی ہے اور مر جاتی ہے، پانی میں بو آ جاتی ہے. تو ایسے پانی سے وضو یا غسل کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ مطلب یہ دو مثالیں الگ الگ مثالیں اس لیے دیا کہ پانی میں جو چیز گرتی ہے اس لحاظ سے ہم دیکھیں گے. ہر پانی میں جو بھی چیز گرتی ہے اس کے بعد ہم فوری فیصلہ نہیں کرنا ہے. تو یاد رکھیے یہ جو تین چیزوں کی تبدیلی، رنگ، بو اور مزہ، اس کا تعلق ہے گندی چیزوں سے، ناپاک چیزوں سے. گندی چیزوں سے اور ناپاک چیزوں سے. جیسے مثال کے طور پر چوہے کی مثال میں آپ کو دیا، چوہا مر گیا، پاک ہے ناپاک ہے؟ ناپاک. پاک نہیں ہے مرا ہوا چوہا، ناپاک. اب وہ پانی میں گر گیا، پانی میں گرنے کے بعد اس کی بو بدلی یا نہیں بدلی؟ بدل گئی. تو آپ ایسے پانی سے غسل نہیں کر سکتے. یا پھر بو بدلا یا نہیں بدلا؟ اس کا وہ بھی بدل گیا. تو آپ ایسے پانی سے غسل بھی نہیں کر سکتے، وضو بھی نہیں کر سکتے. اس کو بولیں گے گندا پانی، مائے نجس، گندا پانی ہے یہ، اس سے آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. البتہ اگر کوئی پاک چیز اس کے اندر، کوئی ناپاک چیز اس کے اندر گر گئی، جیسے چوہا کسی ٹینک میں گر گیا، مر گیا، اور ہماری نظروں میں آ گیا وہ، اور ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو پانی سے نکال دیا اور باہر پھینک دیا. اب پانی میں نہ بو ہے نہ مزہ، کوئی چیز اس کے اندر بدلی نہیں. تو کیا ایسے پانی کو استعمال کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ جی، دو مثالیں آپ کے سامنے. ایک چوہا گرنے کے بعد پانی کا مزہ بدل جا رہا ہے یا پھر بو بدل جا رہی، تو آپ کا جواب کیا ہے؟ ایسے پانی سے وضو، طہارت حاصل نہیں کر سکتے. دوسری مثال یہ ہے کہ پانی میں چوہا گر گیا اور اس کے فوری بعد آپ نے اس کو نکال دیا. اب اس کے اندر نہ بو بدلی، پانی اپنی حالت میں ویسے ہی باقی، تینوں میں سے کوئی ایک چینجز بھی اس کے اندر نہیں آئے. تو کیا ایسے پانی سے آپ طہارت حاصل کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ جی، کر سکتے ہیں. یہ تین چیزیں اسی لیے تو ہیں، ہم نے جو کہا کہ بو، مزہ اور رنگ، کلر، یہ تینوں چیزیں پانی کی جب تک نہیں بدل جاتی، پانی میں کوئی گندگی گرنے کے بعد اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر وہاں پر ہے تو پھر آپ اس سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے. گندگی گر رہی لیکن پھر بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو تب کیا ہوگا؟ آپ اسے پاکی حاصل کر سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ کا دل نہیں مانتا، یا پھر یہ الگ چیز ہے، کراہیت والا معاملہ الگ ہے. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ اسی سے وضو کیجئے، میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ اسی سے غسل کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں.
جی کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اب آتے ہیں ہم پاک چیزوں کی طرف. ٹھیک ہے, پانی میں جی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں میں جی. اگر کوئی پاک چیز پانی میں گر گئی, پاک چیز پانی میں گر گئی, اب اس کی وجہ سے بو بھی بدل رہی ہے یا پھر مزہ بھی بدل رہا ہے یا پھر کلر بھی بدل رہا ہے, تو اس سے پاکی حاصل کرنے کا کیا حکم ہے؟ ایک اور مرتبہ میں دوہراتا ہوں تاکہ کنفیوژن یہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے. پانی میں اگر کوئی ناپاک چیز گرتی ہے, گرنے کے بعد اگر پانی کے اندر جو پانی کی خصوصیت ہے یا پانی کے اندر 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر چینج ہو جائے, پانی کا مزہ, پانی کی بو اور پانی کا رنگ کلر, گندی چیز گرنے کی وجہ سے ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز پانی کی اگر بدل جاتی ہے تو پھر آپ اس سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے. اگر گندی چیز گرنے کے بعد بھی ان تینوں چیزوں میں سے کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں آتی تو تب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس پانی سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں. تو ناپاکی والا مسئلہ ختم ہو گیا. اب آئیے ہم پاکی والے مسئلے کی طرف آتے ہیں. اگر پانی میں کوئی پاک چیز گر جائے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, چلیے ادھر دور کی بات, آپ نے اس کو اندر شکر ملا دیا. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کر دیا؟ اس کے اندر شکر ملا دیا. اب آپ بول رہے ہیں کہ چلو میٹھے پانی سے میں کیا کروں گا؟ وضو کروں گا. ہاں تو کیا ہے اس کا مسئلہ؟ یا پھر تھوڑا نیمبو بھی اس کے اندر نچوڑ لیے, گرمی کا دن ہے, گرمی کے موسم میں, گرمی کے ایام میں تھوڑا پیتے ہیں اور تھوڑا استعمال کرتے ہیں. ہاں تو ایسے پانی سے پاکی حاصل کرنے کا کیا حکم ہے؟ جی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. پانی کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے. وہ پانی تو پاک تو ہے, لیکن ہم پاکی حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال, پینے کے لیے, کھانے کے لیے, ساری چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ. لیکن وضو پاکی نجاست کو دور کرنے کے لیے ایسے پانی کو استعمال نہیں کریں گے. اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ پانی جو اپنے اصلیت پر باقی, تو ایسے پانی سے آپ پاکی حاصل کریں گے. یا پھر ایسا پانی جو اپنی اصلی نام پر باقی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا نام جڑ گیا. جیسے مثال کے طور پر پانی کے اندر اگر جو روز ہوتا ہے, گلاب ہوتا ہے, وہ ڈال دیے تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ گلاب کا پانی. کیا بولتے ہیں اس کو؟ گلاب کا پانی. تو اس کو پانی بولیں گے یا پھر گلاب کا پانی بولیں گے؟ بولیے. گلاب کا پانی. مطلب یہ کہ آپ اسے وضو نہیں کر سکتے, طہارت حاصل نہیں کر سکتے. آپ اس کو استعمال کریے آپ, ٹھیک ہے, دھونے میں استعمال کیجیے, کپڑے دھونے میں, دوسری چیزوں میں, کھانے پکانے میں استعمال کیجیے, لیکن پاکی اس سے حاصل نہیں کی جا سکتی. یہ چلیے خواتین بھی ہیں تو ان کی بھی ایک مثال لے لیں. دال وغیرہ بناتے ہیں, بنانے کے بعد جب چھوڑ دیتے تو نیچے دال جم جاتی ہے اور اوپر کیا ہوتا ہے؟ پانی ٹھہر جاتا ہے. تھوڑا بہت ہم بھی پکا لیتے تو اندازہ ہے جی. تو اوپر جو پانی جم جاتا ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ پانی بولیں گے یا پھر کیا بولیں گے اس کو؟ دال کا پانی بولیں گے, دال کا پانی بولیں گے. تو جب تک پانی اپنے اصل نام پر باقی ہے تب تک آپ اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں. جب اس کو کسی قید کے ساتھ ذکر کریں گے, دال کا پانی, ہاں, یا پھر شکر کا پانی, یا پھر وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو پھر ایسے پانی سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے. جی وہ جائز, اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. جی سمندر کا پانی جائز ہے بالکل. جی نمک دار ہو, ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتۃ. جی 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 حدیث میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی کہ وہ پانی ویسے ہی ہے, وہ ویسے ہی. تو اس کو نمک سمندر کا پانی بولیں گے یا پھر نمک کا پانی بولیں گے؟ سمندر کا پانی بولیں گے. جی پانی بولیں گے اس کو, تو اسے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے انشاءاللہ. تو چلیے پانی کا مسئلہ حل ہو گیا. تو چل ہم آگے بڑھتے ہیں. اب شروع کرتے ہیں ہم وضو کا مسئلہ. ٹھیک ہے, تو وضو کے اندر ہمارے پاس یہاں پر جو آپ کے پاس کتاب ہے, اس کتاب کے اندر تقریباً 12واں مسئلہ, پہلے نماز کے مسائل ہیں, پھر اس کے بعد وضو کے مسائل ہیں. تو سب سے پہلے ہم وضو کے مسائل لے لیں گے, پھر اس کے بعد نماز کا مسئلہ شروع کریں گے. جی آپ کریے. جی ڈیٹول. جی ہاں ہاں, تو پانی بولتے ہیں, ڈیٹول کا پانی بولتے ہیں آپ؟ ظاہر سی بات ہے, ڈیٹول کا پانی بولتے ہیں. خلاص ہو گیا, معاملہ حل ہو گیا نا. پانی بول رہے ہیں آپ تو کیجیے آپ, لیکن پانی نہیں بولتے اس کو. ٹھیک ہے جی.
فنائل، منرل واٹر. بھائی منرل واٹر جو ہے فلٹر کیا جاتا اس کو کہا جاتا ہے، یا پھر ہے نا جو پینے کا پانی ہوتا ہے پہچان کے طور پر اس کو بتایا جاتا ہے. اس کی صفت نہیں بتائی جاتی وہاں پہ. صفت مطلب اس کی کوالٹی نہیں بتائی جاتی. ٹھیک ہے نا. اب کوئی پانی ہے، کھارا پانی ہے یا پھر میٹھا پانی، میٹھے پانی کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کوالٹی نہیں بتا رہے. یعنی کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس پانی کو ہم پی سکتے ہیں، ورنہ ایسا پانی جس کی آپ صفت بتاتے ہیں تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. وضو کا مسئلہ ہے تو وضو کے اندر یہاں پر آپ کے پاس سوال ہے کہ وضو کی شرطیں. وضو کی شرطیں تقریباً 10 شرطیں وضو کی. 10 شرطیں. صفحہ نمبر، پیج نمبر ہمارے پاس ہے 9. اردو میں جن کے پاس کتاب ہے صفحہ پیج نمبر 9 ہے، یا پھر کوشچن نمبر 31. کوشچن نمبر، اچھا دے دیجیے کتاب دے دیجیے. اچھا پیج بدلنا ہے اس کے اندر، بعد میں کر دیتے ہیں. وضو کی شرطیں. شرط کا مطلب کیا ہے پہلے ہم یہ جان لیں گے انشاءاللہ. شرط بولتے ہیں ایک ایسی چیز کو اگر اس کو ہم نہیں کریں گے، اس کا خیال نہیں کریں گے، تو پھر اس شرط کی وجہ سے جو ہماری عبادت ہوتی ہے وہ عبادت ہماری کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی. جیسے مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، مطلب شرط ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری نماز اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ ہماری وضو صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو کا صحیح ہونا ضروری ہے. اب یہاں پر وضو کے تعلق سے بات بتائی جا رہی کہ وضو کی بھی شرطیں، یعنی کہ وضو صحیح ہونے کے لیے ایسی 10 باتیں ہیں جن کا خیال کرنا آپ کو ضروری. ان 10 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی اگر چھوٹ جائے تو پھر ہماری وضو صحیح نہیں ہوگی. بات سمجھو کتنی باریکیاں دیکھیے. 10 چیزیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے بہت ساری چیزیں آپ لوگ اس کا اہتمام ہوتا ہے، 10 بولتے ہی گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آسانی کے ساتھ انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ اس میں سے جانتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر نماز کی شرطوں میں سے وہ ہے نیت. اسلام. سب سے پہلے ہے اسلام. یعنی کہ اگر کوئی غیر مسلم وضو کرتا ہے تو کیا اس کو ہم بولیں گے کہ بھئی پاک ہو گیا؟ یہ نہیں. سب سے پہلے وضو کے صحیح ہونے کے لیے مسلمان، اسلام کا لانا، مسلمان کا ہونا ضروری. اس کے اندر زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. دوسری شرط ہے عقل. دوسری شرط ہے عقل. عقل مند بھی ہونا ضروری. کیوں؟ جب عقل ہوگی تو تبھی وہ نیت کرے گا. آگے انشاءاللہ نیت کا بھی مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. عقل مند کا ہونا ضروری. مطلب یہ کہ اگر کوئی بچہ ہے جس کی سن تمیز یعنی کہ اچھے برے میں یا پھر کوئی پرکھ اس کو نہیں ہے، یا پھر کوئی ذہنی طور پر معذور ہے، اگر وہ وضو کرتا ہے تو کیا اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ ابھی پاک ہے؟ نہیں. تو پہلی شرط ہے اسلام کا ہونا، دوسری شرط ہے عقل کا ہونا، اور تیسری شرط ہے سمجھ بوجھ کی عمر کا ہونا. یعنی کہ بچہ چھوٹا ہے بالغ نہیں ہے، لیکن اتنی عمر کو وہ پہنچا ہوا ہے کہ وہ وضو کیا ہے اور عام منہ ہاتھ دھونا کیا ہے وہ فرق کر سکتا ہے. سن تمیز کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ فرق کر سکتا ہے. تو پھر ایسا ہونا ضروری ہے. سن تمیز اس کو کہا جاتا ہے. عموماً 6 سال 7 سال 8 سال کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ تمیز عموماً اگر شروع ہی سے تربیت کی جائے تو یہ چیز ان کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ سن تمیز کو، سن بولتے ہیں عمر کو جی، اچھے اور بری کی جو تمیز ہوتی ہے، بچہ تھوڑا سا باشعور ہو جائے، نیت کس کو کہا جاتا ہے، وضو کس کو کہتے ہیں، وضو کے کیا طریقہ ہے، یہ چیز اگر اس کو معلوم ہو جائے تو پھر یہ ہونا ضروری ہے. اسلام، عقل، سن تمیز. پھر اس کے بعد ہے چوتھی چیز ہے نیت. ٹھیک ہے. دیکھیے ترتیب جو بتائی گئی، اگر مسلمان ہوگا جی، مسلمان ہوگا اور عقل مند ہوگا، اچھے برے کی اور نیت کی اس کے اندر تمیز ہوگی تو تبھی کیا کرے گا؟ وہ نیت کرے گا. کیا چیز کہہ کر وہ نیت کرے گا؟ کہ میں یہ جو اس انداز میں وضو کر رہا ہوں، شروع میں ہاتھ دھو رہا ہوں، پھر اس کے بعد کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، جو چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، یہ ساری چیزیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اس کا حکم دیا ہے، یعنی کہ یہ عبادت ہے. تو ہر عبادت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے.
اسی لیے یہاں پر یہ شرط رکھی گئی کہ عقل مند ہونا ضروری ہے اس کے لیے، اور اچھے برے کا فرق جاننے والا ہو وہ ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کی نیت بھی کرے گا۔ اگر کوئی غیر مسلم سے آپ پوچھیں وہ وضو کر رہا ہے تو کیا اس کی نیت یہ ہوتی کہ اللہ نے مجھ کو کرنے کا حکم دیا؟ نہیں، اسی لیے ہم نے کہا کہ اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد پانچویں چیز ہے مکمل وضو ہونے تک وضو کے توڑنے کی نیت نہ کرنا۔ نیت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، دیکھیے نیت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے وضو کیا، مثال کے طور پر وضو کی نیت ہماری، وضو کرنے بیٹھ گئے، وضو کرتے کرتے ہم جب چہرہ دھو رہے تھے تو اچانک خیال آیا بھائی میں وضو کرنے کے بجائے کیا کروں گا، میں چلو منہ ہاتھ ہی دھو لیتا ہوں۔ وضو کی نیت ہی بدل گئی، پہلے وضو کی نیت تھی اب کیا ہو گئی؟ نیت بدل گئی۔ تو پھر ایسا بھی نہیں ہونا ہے، وضو مکمل ہونے تک آپ کی نیت عبادت ہی کی ہونا ہے۔ نیت کا معاملہ بڑا مسئلہ، بھی آپ نے رمضان کا مہینہ قریب میں گزارا، علماء نے یہاں نیت کے تعلق سے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی بندہ نیت کرتا ہے روزے کی، اب 12 بج گئے، 1 بج گئے، اب وہ سوچتا ہے کہ بھائی اب میں کیا کر دوں گا، روزہ توڑ دوں گا، یعنی کہ نیت اس کی روزہ توڑنے کی نیت اس نے کر لیا، گرچہ کہ کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا روزہ کیا ہو گیا؟ صرف نیت کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے، رمضان میں آپ نے سنا ہوگا اس کو۔ تو ویسے یہاں پر بھی معاملہ اس کا ہے، وضو کا جو معاملہ ہے، جب آپ شروع سے نیت کریں گے تو درمیان آخر تک آپ کو اسی نیت کے ساتھ ہونا ہے۔ نماز کے اندر بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ اب نماز کے اندر ظہر کی نماز کی نیت کرتے ہیں، اب 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے نیت بدل لی تو کیا آپ کی نماز صحیح ہوگی؟ درست ہوگی؟ درست نہیں ہوگی۔ جب آپ نے ایک عمل شروع کیا ایک نیت کے ساتھ تو اس عمل کے آخر تک آپ کو اسی نیت پر، اسی ارادے پر باقی رہنا ہے۔ تو یہ پانچویں شرط ہے جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ پھر اس کے بعد چھٹی شرط ہے استنجا سے فارغ ہونا، قضاء حاجت سے، واش روم وغیرہ کی اگر ضرورت ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی اور واش روم کو چلے گئے تو پھر لمبا وقت ہو جائے گا، اسی لیے کیا کریں گے، پہلے ہم وضو کر لیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا، جب آپ نماز میں ٹھہریں گے تو پھر وسوسے ایک تو آئیں گے کہ وضو ٹوٹا یا پھر وضو نہیں ٹوٹا، ایک تو مسئلہ یہ ہوگا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کی نماز میں خشوع خضوع بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ ذہنوں میں یہی بات ہوگی کہ بھئی کس وقت میں امام صاحب سلام پھیریں گے اور ہم اٹھ کر جائیں گے، تو نماز میں بھی خشوع خضوع نہیں ہوگا، اور وسوسے انسان کو آتے ہیں، سجدے میں چلا گیا، رکوع میں چلا گیا، اب اس کو بار بار یہ ذہن میں آتا ہے کہ بھئی میرا وضو باقی ہے یا پھر وضو ٹوٹ گیا، وضو باقی ہے یا پھر وضو ٹوٹ گیا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں ہوا تو خارج نہیں ہو گئی، اس کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ میں پیشاب کو جو روکے رکھا ہوں شاید ایک آدھ قطرہ پیشاب کا نکل گیا۔ یہ چیز کی وجہ سے عبادت متاثر ہو جائے گی، عبادت میں خلل پڑ جائے گا۔ تو اسی لیے قضاء حاجت سے فارغ ہونا بھی ضروری ہے، قضاء حاجت سے فارغ ہو جائیں پھر اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے جو بات بتائی وہ یہ کہ نماز جماعت کے ساتھ تو پڑھنا ہے، نماز جو پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ قضاء حاجت اگر کسی کو ہو تو وہ کیا کرے، نماز جماعت کو پہلے چھوڑ دے، اپنی ضرورت کو پورا کرے، پھر اس کے بعد آ کر وہ جماعت میں شریک ہو۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کے اندر، عبادت کے اندر خشوع اور خضوع یہ بہت ہی اہم ترین چیز ہے۔ تو مسئلہ واضح ہو گیا، نیت شروع سے لے کر آخر تک ہونا ہے، پھر اس کے بعد استنجا وغیرہ سے جو کچھ بھی ضروریات ہیں ان ضروریات سے فارغ ہو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد 7ویں شرط ہے پانی کا پاک ہونا، پانی کا پاک ہونا۔ ابھی تفصیل ہم نے پانی کی آپ کے سامنے ذکر کی کہ کون سا پانی پاک ہے۔ ایسا پانی جس کے اندر چوہا گر کے مر جائے اور اس کی بو بدل جائے تو پھر ایسا پانی پاک ہے۔ کیا ہے؟ ایسا پانی ناپاک ہے، اور اس سے ہم وضو یا غسل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو پانی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پانی کا، اگر پانی کے اندر کچھ بھی خرابی آ گئی تو پھر اسے پاکی اگر حاصل، غسل بھی کر لیں، 10 بار وضو کر لیں تو تب بھی پاکی حاصل نہیں ہوگی، بلکہ 10 بار اور گندا ہوگا آدمی، کیونکہ گندے پانی سے اس کا مطلب یہی ہے کہ موری میں ڈوب کے نکل رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اتنی قباحت تو نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ پاکی اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ 8ویں شرط ہے پانی کا مباح ہونا، پانی کا مباح ہونا، مباح بولتے ہیں جائز کو۔ کیا مطلب؟ پانی بھی جائز اور ناجائز ہوتا ہے، پانی میں بھی
جائز اور ناجائز ہوتا ہے بتائیے؟ جیسے مثال کے طور پر ابھی 1:45 ہو رہے ہیں، 1 بجے اذان ہے، میں یہ کہوں کہ مجھے وضو کرنا ہے، اب دیکھا میں پانی یہاں پر نہیں ہے، اسی لیے سیدھا دکان میں گیا، وہاں کا جو 5 لیٹر کا پانی تھا آہستہ سے چرا لیا، چرا کر آ کر وضو کر رہا ہے، تو اس پانی کو ہم پاک بولیں گے یا پھر حلال ہے پانی یا پھر حرام ہے؟ وہ پانی تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس کا استعمال بھی صحیح ہے، لیکن میں اس سے جو وضو کر رہا ہوں میرے حق میں وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ چوری والا پانی ہو جائے گا، ہے نا؟ چوری والا پانی۔ ایسا نہ ہو، اگر آپ خرید سکتے، پانی کی قلت ہے، پانی نہیں ہے، آپ خرید سکتے ہیں تو پیسہ دے کر خریدیے، اگر آپ پیسہ دے کر نہیں خرید سکتے تو بولیے کہ بھائی مجھے وضو کرنا ہے، پھر بھی اگر کوئی صورت نہیں بنتی تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں، ہے نا؟ تیمم آپ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں میں جو چوری کیا، میں غسل کرنے کے لیے چوری کیا، میں تو عبادت کے لیے چوری کیا، کیا عبادت آپ کو چوری سکھاتی ہے پھر چوری کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ نہیں۔ تو یہاں پر 8ویں شرط جو ذکر کی گئی، پانی مباح ہو، پانی مباح ہو۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پانی وضو کرنا پڑتا ہے، دیکھتے ہیں اڑوس پڑوس میں کوئی وہاں پر دیوار پر نظر لگتا ہے اور یہاں سے بالٹیاں نکالی جاتی، جائز ہے ایسا کرنا؟ نہیں، آپ کے پاس ہے تو کیجئے، اگر نہیں ہے تو مت کیجئے، کوئی حرج کا مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے وہاں پر ایک دروازہ کھلا رکھا، اگر پانی نہیں ہے تو آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 9ویں چیز، بدن کے چمڑے تک پانی کے پہنچنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے اس کو دور کرنا۔ دیکھیے وضو کرنے سے پہلے ان باتوں کا خیال آپ کو کرنا ہے۔ کوئی جسم پر ناخن نیل پالش لگاتے ہیں، اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ناخن کے اوپر ایک لیئر جمع ہو جاتی ہے، ایک پرت جمع ہوتی ہے، پرت جمع ہوتی ہے، یا پھر بعض خواتین ہاتھوں میں مہندی وغیرہ ڈالتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی پرت جمع ہوتی ہے، اور اتنی موٹی ایسی پرت جمع ہوتی ہے کہ جب پانی استعمال کرتے ہیں تو وہ پرت کو لگتا ہے جسم تک نہیں پہنچتا۔ نیل پالش لگائے ہوئے ہیں تو نیل پالش کو اوپر لگ کر چلے جاتا لیکن اندر تک وہ نہیں پہنچتا، تو پھر ایسی چیز کو بھی ختم کرنا ضروری ہے۔ وہ چیزیں جو پانی کو جسم تک پہنچنے میں بیچ میں رکاوٹ بنتی ہیں، چمڑی پر جم جاتی ہیں، ایسی چیزوں کو پہلے ختم کرنا ہے، یعنی کہ اس کو پہلے دھو لیں، اس کو پہلے ختم کر لیں، پھر اس کے بعد آپ کو وضو کرنا ہے۔ یہ 9ویں شرط ہے۔ 10ویں شرط ہے کہ نماز کا وقت کا داخل ہونا۔ اس کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے کہ کیا نماز کا وقت ہوگا تو تبھی ہم وضو کریں گے، یا پھر نماز کا وقت نہ ہو تو تب بھی ہم وضو کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک عام بات بتا دی گئی کہ نماز کا وقت ہو جائے تو تب بھی آپ وضو کریں گے۔ اصل میں نیت کا یہاں پر مسئلہ ہے، مختلف ہی مسئلہ ہے، لیکن انشاءاللہ آپ وضو کر لیں تو پھر آپ کی وضو ہو جائے گی۔ تو 10 چیزیں، اسلام کا ہونا ہے، عقل کا ہونا ہے، اچھی تمیز یعنی کہ وہ نیت کر سکتا ہو، جی وہ نیت کر سکتا ہو، سن تمیز کو یعنی کہ شعور اس کے اندر آ جائے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، اس بات کو سمجھنے کا اس کے اندر ملکہ آ جائے، اس کو بولتے ہیں سن تمیز۔ پھر اس کے بعد نیت کا معاملہ ہے، نیت ہو، پھر اس کے بعد پانی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد استنجا وغیرہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ذکر کی ہم نے، پانی کا مباح ہونا ہے، پانی کا پاک ذکر کر دیا ہم اس کو، پھر اس کے بعد جسم سے ایسی چیزوں کو ختم کرنا ہے جو پانی کو جسم تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، اور اسی طریقے سے نماز کا ہونا، وقت ہونا ضروری ہے۔ یہ 10 چیزیں ہیں، وضو کرنے سے پہلے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے ہم کو۔ اکثر چیزوں کا، اکثر باتوں کا خیال ہمارا ہوتا ہے، لیکن 2-3 چیزیں جو ہیں، ایک نیت کا معاملہ ہے، دوسرا نیل پالش وغیرہ کا یا پھر میک اپ وغیرہ کا معاملہ ہے۔ خواتین بعض ایسے میک اپ ہوتے ہیں جو واٹر پروف ہوتے ہیں، واٹر پروف ہوتے ہیں یعنی کہ جسم چمڑے پر لگ جائے، چہرے پر یا پھر ہاتھ پر کہیں پر کوئی ایسا کریم لگ جاتا ہے کہ جسم تک وہ پانی پہنچتا ہی نہیں، اوپر پانی گرنے کے بعد پھسل کر نیچے چلا جاتا ہے، تو پھر ایسے پانی سے اگر وضو کر لیے تو پھر وضو کہاں سے صحیح ہوگا؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ پہلے آپ وضو کر لیں، پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو تب تک آپ کا وضو مکمل ہے، جب تک آپ کا وضو باقی ہے تو آپ کی طہارت باقی، اور آپ اس سے 1 نماز پڑھیے، 2 نماز پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی عبادت بالکل درست ہے۔ تو پھر ان 10 باتوں کا خیال آپ کو وضو کے اندر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آئیے ہمارے پاس ایک اور مسئلہ، جب ہم نے یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو وضو کے اندر اس کا تعلق ہے یا پھر وضو سے پہلے چیزیں ہیں؟ یہ ساری وضو شروع کرنے سے پہلے ان کا تعلق ہے، چاہے آپ اسلام لے لیجئے، عقل لے لیجئے، پھر پانی کا مسئلہ لے لیجئے، وضو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ان 10 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب آئیے وضو شروع کرنے کے بعد
وضو شروع کرنے کے بعد کن باتوں کا خیال آپ کو رکھنا ہے، یعنی کہ وضو کے فرائض کیا ہیں؟ وضو کے 6 فرائض ہیں۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 6۔ فرض کس کو بولتے ہیں پہلے یہ بتائیے آپ؟ کمپلسری۔ کمپلسری کو مزید اور زیادہ جی کمپلیکیٹ، اب نہیں میں یہ بولوں کہ کمپلسری کو مزید تھوڑا سا اگر ہم کھول کر بولیں تو کیا بولیں گے؟ ایسا کام جس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ، اس کو بولتے ہیں فرض۔ صرف کمپلسری بولیں گے تو کیا ہوگا؟ انسان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھائی ضروری ہے، نہیں کرے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، آپ کے پاس وہاں پر دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا۔ فرض بولتے ہیں کہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ تو وضو کے 6 فرائض ہیں جن کا خیال ہم کو وضو کرتے ہوئے، جس کا ہم کو خیال کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر چہرہ دھونا۔ چہرہ دھونا، آپ لوگ ابھی خلط ملط مت کیجئے، کیونکہ وضو ہم شروع کرتے ہیں کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ہاتھ سے شروع کرتے ہیں، لیکن پہلے چیز آپ کے سامنے کون سی ذکر کی جا رہی؟ چہرے کا۔ تو جو 6 چیزیں یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں وہ فرائض ہیں، وہ کمپلسری۔ اس کے علاوہ وضو میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ مستحب ہے سنت میں سے، ٹھیک ہے؟ اور سنت کو بھی فالو کرنا ضروری ہے، سنت پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بھول کر یا پھر کسی اور وجہ سے مستحب کو نہیں کرتا ہے، لیکن تب بھی ان 6 باتوں کا خیال اگر وہ کرے تو پھر اس کا وضو کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا۔ اسی لیے یاد رکھیے ہر عبادت کے اندر اس عبادت کے لیے فرض کیا ہے، مستحب کیا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم یہ جانے بغیر ہی کیا بولتے ہیں؟ بھئی فلاں امام کے پیچھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر آمین زور سے نہیں بولتے، اسی لیے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ فلاں بندہ پیر سے پیر نہیں ملاتا، اسی لیے اس کے پیچھے نماز نہیں، یا پھر فلاں آدمی رفع الیدین نہیں کرتا، اس کے پیچھے نماز نہیں۔ یہ ساری باتیں بس جذباتی باتیں، اور ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ سختی عمل کے اندر، عمل کے تعلق سے یہ سختی آ جاتی ہے، اور وہ بھی خود اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے۔ خود اپن پیتے ہوں گے، سگریٹ بھی پیتے ہوں گے، ٹخنوں سے نیچے کپڑے بھی لٹکاتے ہوں گے، ہم 100 حرام کر لیں، 1000 حرام کر لیں، ہماری نماز صحیح، ہم متقی ہیں، ہم عبادت گزار ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ کوئی عمل چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی نماز ہوگی یا پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ فتوے بہت سارے لوگ دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ عبادتوں کو قبول کرنا یا نہیں کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ بس ہم کو، جیسے کہ آپ کو بات بتائی گئی کہ سب سے پہلے ہم عمل کریں گے یا پھر دوسروں کو ہم کیا کریں گے؟ بتائیں گے کہ آپ اس طریقے سے عمل کیجیے۔ حکم لگانا کہیں پر بھی نہیں ہے ہم کو، آپ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، یہ تو کام علماء کا ہے، علماء اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال تو سب سے پہلا فرض اس کے اندر یہ کہ چہرہ دھونا۔ چہرہ دھونے کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھی آ جاتا ہے۔ چہرہ دھونے کے اندر کہاں سے چہرے کا کتنا حصہ آئے گا؟ مکمل یہ جو پیشانی کا حصہ ہے، یہاں سے لے کر تھوڑی تک کا حصہ، ٹوڑی کا حصہ، اور یہ جو کان ہے، اس کو کان کا یہ جو لولکی ہوتی ہے، کان کا یہ جو حصہ ہوتا ہے، یہاں سے لے کر اس حصے تک، کان کے اس حصے تک آپ کو دھونا ہوگا۔ کان کے اس حصے تک آپ کو دھونا ہوگا، اس کو چہرہ دھونا کہا جاتا ہے۔ اب وہ مرد حضرات جن کے چہروں پر داڑھی ہوتی ہے، داڑھی اگر ہلکی پھلکی ہو یعنی کہ گھنی نہ ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ پانی کو اپنے داڑھی کے اندر تک بھی، جلد تک پہنچائیں، اور اگر داڑھی گھنی ہو کہ پانی نہیں پہنچتا تو کم از کم کیا کر لے؟ داڑھی کا خلال کر لے، یعنی کہ جلد تک نہیں پہنچتا تو بالکل ہٹا کر دھونے کی یا پھر بالٹی میں اس میں ڈبکیاں لگا کر اس کو یہ کر رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بس کیا کر سکتے ہیں آپ؟ داڑھی کا خلال آپ کر سکتے ہیں، یہ چیز انشاءاللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی جن کی داڑھی گھنی۔ اب جن کی داڑھی گھنی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پانی کو دھوئیں گے۔ اب وہ لوگ جن کی داڑھی نہیں ہے، جی یہاں پر داڑھی نہیں ہو سے مراد میں بول رہا ہوں کہ جو شیو کرتے ہیں، حرام ہے، جائز نہیں، تو شیو کرنا یہ حرام ہے، جائز نہیں، دین میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ تو بہرحال تو پہلا یہ فرض کام ہے جس کو کرنا ہے۔ دوسرا فرض کام یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھوں کو
یعنی کہ دونوں ہاتھ کو ہم دھوتے ہیں کونیوں سمیت دھونا. یاد رکھیے یہاں پر غلطی عموماً یہ ہوتی ہے کہ شروع میں جو ہم ہاتھ دھوتے ہیں, یہاں تک ہاتھ دھوتے ہیں نا, یہاں جی یہاں تک جو ہم کلائیاں دھوتے ہیں شروع میں, پھر اس کے بعد جب ہاتھ دھونے کی باری آتی ہے تو ہم خیال نہیں کرتے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حصہ پہلے سے بھیگا ہوا ہے, یا پھر ہم اس حصے سے پہلے کیا کر لیے, ہم چہرہ دھو لیے, اب یہ حصہ بھیگا ہوا ہے. اسی لیے ہماری توجہ کیا ہوتی ہے, کلائی کے بعد سے لے کر کوہنی تک کے حصے میں توجہ ہوتی. اور عموماً لوگ کیا کرتے ہیں, نل سے بھی اگر وضو کر رہے ہیں تو سیدھا ہاتھ ایسے ڈالتے ہیں, یہاں سے لے کر یہاں تک کا حصہ ڈھو لیے, اور یہ حصہ پہلے سے بھیگا ہوا ہوتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھیگ گیا تو پھر ہمارا وضو ہو گیا. نہیں, آپ چہرہ دھونے کے بعد یا پھر پہلے سے کلائی آپ دھو لیے, اس کے باوجود بھی آپ کو انگلیوں کے جو پورے ہیں یہاں سے لے کر کوہنی سمیت, یعنی کہ مکمل کوہنی بھی آپ کو دھونا واجب ہے, کوہنی کا حصہ بھی آپ کو دھونا واجب ہے. اس مسئلے کو یاد رکھیے آپ لوگ. یعنی ورنہ کیا ہوتا ہے, نل وغیرہ کے اندر آپ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو جی پہلے شروع میں یہاں تک ہاتھ دھو لیے, پھر اس کے بعد جب کوہنیوں تک ہاتھ دھونے کی باری آتی ہے تو سیدھا یا تو پانی یہاں پر گراتے ہیں یا پھر یہاں پر گراتے ہیں, ہتھیلی کو دھونے کی وہ کوشش نہیں کرتے ہیں. لیکن دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل انگلی کے اس حصے سے لے کر مکمل کوہنی تک کا حصہ اس کے اندر شامل ہے, اس کو دھونا ضروری ہے. اگر نہیں دھو رہے, بیچ میں اگر کوئی چیز سوکھی رہ رہی تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وضو ہمارا مکمل نہیں ہوا. تیسری چیز مکمل سر کا مسح کرنا اور کانوں کا مسح بھی کرنا. مکمل سر کا مسح اور کانوں کا مسح کرنا. مکمل سر کا مسح یہ ہے کہ یہاں پر جو جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں پانی میں, پانی کو ہم ہاتھ میں لیں گے, نیچے پھینکیں گے. مسح کس کو بولتے ہیں, دھونا نہیں. مسح کا مطلب یہ کہ پانی کو ہاتھ میں لیے اور پھینکے, اور ہاتھوں میں جو پانی لگا ہوا ہوتا ہے اس پانی سے ہم کیا کریں گے, سر پر پھیریں گے, سر پر پھیریں گے. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے, یہاں سے لے کر جو پیچھے گدی جس کو بولتے ہیں, جو یہاں پر گردن کے اوپر ہوتا ہے, وہاں تک آپ کو لے جانا ہے, پھر واپس آپ کو یہاں تک واپس لانا ہے. اس کو کہا جاتا ہے مکمل سر کا مسح. یعنی کہ بس یہاں سے لے کر ایسا کر لیا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اتنا ہی کرتے ہیں. نہیں, مکمل سر کا مسح. قرآن مجید میں کیا کہا گیا, وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ, سروں کا مسح ہم کو کرنا. اتنے حصے کو سر کا مسح کہا جائے گا, نہیں کہا جائے گا. کیوں نہیں کریں گے بھائی, بال خراب ہو رہے ہیں, ابھی زبردست ہے نا, مانگ وغیرہ کنگھی کر کے جیل لگا کے آئے, نہیں چلے گا. مکمل سر کا مسح کرنا ہے, ٹھیک ہے. مکمل سر کے مسح کے اندر کانوں کا مسح بھی شامل. کیسے آپ کانوں کا مسح کریں گے, یہ جو شہادت کی جو انگلی ہے اس کے ذریعے سے جتنا ہو سکتا ہے آپ کان میں اپنی انگلیوں کو پھیریں گے اور انگوٹھے سے کان کا پچھلے حصے کا مسح کریں گے. یہی مسح کے اندر. بعض لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں, ایسے ایسے ویسے جیسے بھی ہو. گردن کا مسح ثابت نہیں ہے, گردن کا مسح ثابت نہیں ہے. البتہ اگر کوئی امامہ وغیرہ باندھے ہوئے ہوں تو پھر امامے پر مسح کر لے, کوئی حرج کی بات نہیں. امامے پر مسح کر لیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھیے, بس ایسے ہی میں اس کے لیے بتا رہا ہوں میں کہ اگر کوئی سر کا مسح کرتا ہے تو حکم کہاں پر کرنے کا ہے, سر پر کرنے کا ہے یا پھر بالوں پر کرنے کا ہے؟ جی جی تو بال پر مسح کرنے سے ہمارا مسح صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے پھر مرد حضرات تو پھر پورے ایسی گھومیں گے. بالوں پر مسح, سر کا مطلب کیا ہے, جو بھی چیز اگر بال وغیرہ ہے تو اس کے اوپر بھی مسح درست ہے. امامہ اگر پہنا ہوا ہو تو اس پہ بھی مسح درست ہے. اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا میں, ورنہ اگر یہ بولے کہ سر پر مسح کرنے کا حکم ہے تو بال کو پورے نکالنا پڑے گا اور یہ جو جلد ہوگا تو اس کے اوپر مسح کریں گے, یہ بات نہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی بات آ گئی کہ گردن کا مسح نہیں ہے. چوتھی چیز ہے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا. ٹخنا کس کو بولتے ہیں, پیر کے اوپر جو موٹی ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس ہڈی کے ساتھ دھوئیں گے, اس ہڈی کا بھی دھونا ضروری ہے. دھوتے ہوئے خیال کرنا ہے کہ پیر کے جو انگلیاں ہوتے ہیں قریب قریب ہوتے ہیں تو اس کے اندر پانی اچھے سے چلا جائے. اگر پانی جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, اگر پانی نہیں جا رہا تو انگلیوں کے ذریعے سے اس کو ہم پانی پہنچا لیں گے. اور پچھلا حصہ آگے کا حصہ, اوپر کا نیچے کا جو بھی حصہ ہے اس کو اچھے سے ہم پیروں کو دھوئیں گے. اس کے بعد پانچواں ہے وضو میں ترتیب کا خیال کرنا ہے, جس ترتیب سے ہم کو بتایا گیا. پہلے خاص کر کے جو فرائض ہیں یا پھر خاص کر کے وضو کا جو طریقہ ہم کو بتایا گیا, پہلے چہرہ دھونا ہے, پھر اس کے بعد کونیوں تک ہاتھ دھونا ہے, پھر سر کا مسح, پھر پیروں کو دھونا. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی پیروں میں گندگی لگ گئی, میں پہلے پیر دھو لیتا ہوں, پھر اس کے بعد کلی کر رہا ہے, پھر اس کے بعد ہاتھ کو کونیوں تک دھو رہا ہے, پھر اس کے بعد
یہ کر رہا، یہ ساری چیزیں کافی ہونے والی نہیں ہیں. جو ترتیب ہم کو بتائی گئی اس ترتیب کا ہونا ضروری ہے. اور چھٹی چیز ہے پے در پے کرنا، یعنی کہ مسلسل ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ ہونا ضروری. جیسے آپ وضو کر لیے، ہاتھ دھو لیے، چہرہ بھی دھو لیے، اچانک فون آ گیا اور آپ فون پہ بات کرتے لگے ہوئے، 5 منٹ بات کر لیے، 10 منٹ بات کر لیے، پھر اس کے بعد ہاں میں چہرہ دھو لیا تھا، اب کیا کروں گا میں، کوہنیوں سے مجھ کو دھونا ہے، نہیں چلے گا ایسا. ٹھیک ہے، پے در پے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وضو کرتے ہیں، ایک ہاتھ دھو لیے یا پھر چہرہ آپ دھو لیے، تو چہرہ سوکھنے سے پہلے آپ وضو کا دوسرا حصہ ہاتھ کو دھو لیں گے. آپ ہاتھ سوکھنے سے پہلے آپ سر کا مسح کر لیں گے. ٹھیک ہے، پے در پے دھونے کا مطلب کیا ہے کہ ایک حصے کو دھونے کے بعد وہ ابھی بھیگا ہوا ہی ہو، آپ کو وضو کا دوسرا حصہ بھی کرنا چاہیے، وضو کا دوسرا عمل بھی کرنا چاہیے. یہ 6 چیزیں ہیں جن کا وضو میں ہم کو خیال کرنا ہے. وقت ہمارا ہو چکا، اذان کا وقت بھی ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ بقیہ جو بھی تفصیلات ہیں وہ اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں ہم نے کہی ہیں یا پھر پڑھی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے جو بھی اشکالات ہوں گے، سوالات ہوں گے، وہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پر دلچسپی سے سن رہے ہیں اور آپ مسئلے کو سمجھ رہے ہیں. سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اچھے سے سمجھ گئے، نہیں، سوال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ دلچسپی بھی ہے اور آپ سمجھ بھی رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، تو آپ ثبوت دیجئے اس کا کہ دلچسپی بھی ہے اور آپ سمجھ بھی رہے ہیں، تو اس کا ثبوت دیجئے انشاءاللہ، خیر ہوگا. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.